اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں معاشرے کے امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اصول بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے اسے بغیر تحقیق کے پہلا دیتے ہیں، اگر اسے رسول کی طرف لوٹاتے یا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان لوگوں کی طرف لوٹاتے جو حکام ہیں، فرمایا وہ اس کی تہ تک چلے جاتے اور اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے ہم افواہ پھیلاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے چالوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو جذباتی کرتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہو کر اپنے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور پھر مسلمانوں کے درمیان انتشار اور فساد پیدا ہو، اور ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہی کو مارتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں اور کافر دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، دشمنان اسلام خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دشمنان اسلام کے مکر و فریب کو، ان کے چال بازیوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اس انداز میں بغیر تحقیق کے ہم ایکشن اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس کو حکام کی طرف یا رسول کی طرف، آج رسول نہیں ہے لیکن اس کے ورثاء علماء کرام موجود ہے، اسی طرح حکام موجود ہے، ان کی طرف اگر لوٹا دے تو وہ اس کی تہ تک چلے جاتے، تو اس کا جو نتیجہ وہ بھی اخذ کر لیتے کہ یہ فتنہ اٹھا کہاں سے ہے اور اس فتنے کے اسباب کیا ہے، فتنے کے باعث کون لوگ ہیں، تو وہ اس کی تہ تک بھی جاتے، اس کی حقیقت کو بھی جان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافروں کے چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔